اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، ہر پل ہر لمحہ، آمین ثم آمین۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ہی بہت پیارا درود ہے، درود اکبر۔ درود اکبر کے بارے میں ہے، اور ایک یہ جو درود اکبر ہے بہت ہی معروف درود ہے جسے لوگ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک کیا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا، اور مجھے اپنے اچھے اچھے کمنٹ سے بھی نوازا۔ اپنے نئے آنے والے ویورز سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور پوری آسانی کے ساتھ مل سکے، اور کمنٹس باکس میں اپنے اچھے اچھے کمنٹس بھی دینا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی خوبصورت درود اکبر کے بارے میں ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں تھوڑی سی جو ہے معلومات ہے اس درود اکبر کے بارے میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا اور اس کی برکت کا اندازہ ہو سکے۔ تو درود اکبر ایک معروف درود شریف ہے جسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ اس سے درود اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جمیلہ کا ذکر بڑے جامع انداز میں کیا گیا ہے، اور یہ درود طویل ہونے کی نسبت سے اکبر کہلاتا ہے، اور آپ کو پتہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ تو اس درود اکبر میں حضور پاک کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ تو یہ چونکہ جو درود ہے جو وہ باقی درود سے لمبا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ درود اکبر کہتے ہیں۔ اس درود کے آغاز میں لفظ ندا اکثر استعمال کیا گیا ہے، اس لیے جو شخص اس درود پاک کو نماز فجر سے پہلے یا بعد میں ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور حضور پاک کی جو ہے دل میں محبت اور چاہت کے لیے میں نے ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ ان ویڈیو سے بھی مدد لے سکتے ہیں، آپ وہ ویڈیو بھی میرے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی درود اکبر بھی پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے لیے جو ہے وہ آپ کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور آخر میں زیارت النبی سے مشرف ہوگا، اور جب قیامت آئے گی، آخرت آئے گی تو اس میں جو ہے حضور پاک کی وہ زیارت کرے گا، اس سے سرشار ہوگا حضور پاک کی زیارت سے۔ اور اگر پھر پڑھنے کی تعداد میں اضافہ کر دے تو اس کی ملاقات نفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے ہوگی، اور اگر انسان اس درود اکبر کو اگر زیادہ سے زیادہ پڑھے گا تو اس کی جو ہے وہ خود جیسے ہم کسی انسان کے ساتھ ملتے ہیں فیس ٹو فیس، آمنے سامنے، تو اس انسان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ایسے ملاقات ہوگی، روح مبارک سے ملاقات ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو ہے امت جو ہمارے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، اگر ان کی روح مبارک سے اگر بنفس نفیس ملاقات ہو جائے۔
یہ درود دراصل عاشقان رسول کے دلی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، تو یہ جب یہ پڑھتا ہے اس کو، تو یہ اس کے جو دل کے جذبات جو ہیں اس کی بھی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق کرتا ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے اسے۔ اسی لیے اسے پڑھنے والا سعادت دارین سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دربار رسالت میں مقبول بندہ بن جائے اور اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو اسے چاہیے کہ درود شریف کا عامل بن جائے۔ پھر جس کام کی طرف بھی توجہ کرے گا تو وہ ہوتا چلا جائے گا۔ عامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ 40 رات خلوت میں، یعنی کہ اکیلے میں، 40 دنوں تک اکیلے میں اس درود پاک کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ ہم اس دنیا میں جو ہے وہ مقبول ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ کبھی پیسہ بھی لگاتے ہیں، سفارش بھی کرتے ہیں، غرض کہ جہاں جہاں کسی کا ہاتھ پڑتا ہے مشہور ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے، تو وہ بندہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ دربار رسالت میں بھی مقبول بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خوش قسمت انسان ہوگا وہ، جو کہ وہ دربار رسالت میں مقبول بندہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ذات سے اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، عموماً یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ جو دوسروں کو کوئی سہولت دیں یا دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ آج کل تو ایسا کوئی حساب کتاب چلا ہوا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہے، اس کو اس کا جو کیریئر ہو اس کو اس کے ساتھ اس کی ہیلپ نہیں کرتا، یا اس کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دیتا، چاہے وہ اس کو فائدہ پہنچانے کی اہلیت رکھتا بھی ہو، لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس کا یہ ہوگا کہ کہیں وہ اوپر اگر ہو گیا تو پھر میں ڈاؤن ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، ضروری نہیں کہ ہر انسان ایسا ہی ہو، بیچ میں سے کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر کے تو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اس سے جو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جب ہم کسی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں اپنی ذات کی نفی کر کے، کوئی سہولت دیتے ہیں اس کو، تو کبھی بھی زندگی کسی نہ کسی موڑ پر جب اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو قدرتی طور پر وہ چاہے انسان نہ بھی کرنے کی اہلیت رکھتا ہو یا نہ بھی اس کی اتنی کیپیسٹی نہ ہو، تو پھر بھی اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا انسان بھیج دیتا ہے جو اس کو جو ہے وہ اس مشکل سے، پریشانی سے نجات دلا دیتا ہے، یا اس کا وہ کام کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بھی نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ لیکن آج کل کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے، بس کسی کے ساتھ اگر کوئی ان بن ہو جائے تو اوپر اوپر سے وہ دکھاوا کر کے تو میٹھے بنے رہیں گے، لیکن اندر سے انہوں نے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اور یہ ایک ریالٹی ہے، آپ اپنے ارد گرد جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کے ارد گرد یا آپ کے ماحول میں یا کہیں بھی جہاں آپ کام وغیرہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے موجود ہوں گے جو بظاہر آپ کو بڑے اچھے لگیں گے، آپ کو اپنی اپنیت جتائیں گے، لیکن اندر سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے جڑیں کاٹنے کے چکر میں ہوں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے ذرا محتاط رہیں۔ دل کی صفائی کے لیے بعد نماز عشاء ایک بار یہ درود پاک پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ دل کی صفائی سے مراد کوئی دل کا عارضہ وغیرہ سے مطلب نہیں ہے۔ دل کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت ہے، کوئی کدورت ہے، کوئی ناراضگی ہے، اس قسم کا کوئی بھی اگر آپ کے دل میں معاملہ ہے، کوئی رنجش ہے آپ کے دل میں کہ اس انسان نے آپ کے لیے ایسا کیوں کیا، کہ جب کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں اس کے ساتھ، تو اس صورت میں جو ہے اس کو کہتے ہیں دل کی صفائی۔ تو اس صورت میں اس درود اکبر کو نماز عشاء کے بعد ایک بار پڑھنا بہت ہی مؤثر ہے۔ ویسے اگر انسان کا دل صاف ہو تو اس میں اللہ رب العزت بھی نظر آ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو فائدہ بھی کم پہنچاتے ہیں، اسی طرح یہ جو دل بھی صاف رکھتے ہیں لوگ، یہ بھی اللہ کا کوئی خاص ہی بندہ ہوتا ہے جو سب کچھ بھول کے تو اپنا دل صاف کر کے تو پھر سے وہ اپنے اسی ڈگر پہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دے۔
ویسے ہی اس کے ساتھ نارمل حالات میں وہ رہنا شروع کر دے، مطلب کہ اچھے طریقے سے وہ رہنا شروع کر دے، اپنے دل میں کوئی بھی ایسی چیز نہ رکھے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، اگر آپ جو ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی کچھ ایسا کرتا ہے تو آپ اس کو اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا اس طریقے سے اس کے اس وار کا یا اس بات کا جواب نہ دے سکتے ہوں، لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ چھوڑ دیں گے بات اور اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اللہ خود ہی پھر جو ہے ایسے بندے کو وہ دیکھ لے گا، وہ خود ہی کو ایسے معاملات حساب کتاب کر دے گا کہ اس کو خود احساس ہوگا کہ واقعی اس نے اس انسان کے ساتھ غلط کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ انسان کے ذریعے اس انسان کے ساتھ اس نے برا کیا اسی انسان کے ذریعے اس کے ساتھ اس کو سبق سکھائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو راہ راست پہ لانا ہوتا ہے نا، پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی واقعہ کوئی بات کوئی ایسا کام وہ کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا قریبی اس کا ہو جس کو اس پہ کوئی امید ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ اب وہ گھر میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے اگر میرڈ ہے تو اس کے وہ بچے ہوں، اگر ان میرڈ ہے تو اس کے بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، ایون کہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اس صورت میں اس کو جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ تم نے اس طرح کیا تھا کسی کے ساتھ، تو اس طرح یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی اس صورت میں جب اس انسان کو اس چیز کی سمجھ ہو کہ واقعی یہ میرے ساتھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے اس انسان کے ساتھ جس کا دل صاف تھا اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جبکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تو اس چیز کو سمجھے گا تو جو ہے پھر تو اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ وہ لے کے چل پڑے گا، لیکن اگر اس چیز کو نہیں سمجھے گا تو پھر مزید ظاہر سی بات ہے، پھر اللہ تو پھر اپنی نشانیاں پھر دکھائے گا، پھر مشکلات اور پریشانیاں تو پھر اس کی زندگی میں پھر ظاہر سی بات ہے، پھر ایسا کوئی معاملات ہے تب تک ہوتا رہے گا جب تک وہ سدھر نہیں جاتا۔ اسی لیے اپنے دل کو صاف رکھیں، صاف نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ صرف نیت کو دیکھتا ہے، دکھاوا تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، دکھاوا صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو تو ہم دکھاوا کر کے دکھا ہی نہیں سکتے، اس نے صرف نیت دیکھنی ہے چاہے انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر اس کی نیت صاف ہے اس کا دل صاف ہے تو پھر جو ہے اللہ اس کے سارے کام پار لگا ہی دیتا ہے، اس کی جو ہوتا ہے نا وہ کشتی کو پار لگا ہی دیتا ہے۔ وقتی طور پر اس انسان کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آخر جیت جو ہے اس انسان کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی نیت کو دیکھا ہوتا ہے، اس کے دل کی صفائی کو دیکھا ہوتا ہے کہ کس صاف دل کے ساتھ وہ اتنے کوئی اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو صاف دل کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ نے صرف دلوں کے معاملات، نیت سے صاف ہو دل صاف ہو اس پہ آپ کے ساتھ معاملات جو ہے پیش کرنے ہیں، پیش آنے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو اپنے دل کو اپنے نیت کو صاف رکھیں اللہ کے لیے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کی شفا کے لیے اس کو جو ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ درود بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس صورت میں بھی درود اکبر کو جو ہے پڑھنا بہت اچھا ہے، بہت مفید ہے۔ آسیب اور دفع بلیات کے لیے 7 بار پانی پر دم کر کر آسیب زدہ کو پلائیں، آسیب دفع ہو جائے گا۔ اس بارے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آسیب کے بارے میں، فاتح بلیات کے بارے میں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے ساتھ قدرتی طور پر جو ہے آسیب کا شکار ہو جاتا ہے، کسی ایسے درخت کے نیچے سے گزر گئے یا کسی ایسی جگہ سے گزر گئے جس کی وجہ سے کوئی ایسا معاملات اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے۔ لیکن ایک جو ہے آج کل ہمارے جو اللہ بھلا کرے بندوں، اللہ کے بندوں کا، انہوں نے بس ایک ذرا نیا پکڑا ہوا کام کہ بس کسی نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا یا اس کو نیچا کرنے کے لیے اور کچھ نہ کیا تو بس عاملوں کے پاس چل پڑے اور بس تویز وغیرہ اور یہ سارے کام وغیرہ کرنے شروع کر دیے اور ان چیزوں کو جو ہے اس کے پیچھے لگا دیا۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ بہت عام ہے کہ ہم اوپر سے میٹھے بن گئے تو بس وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو نقصان پہنچانے کے چکر میں یہ عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر ان عاملوں کے چکر کے بجائے ہم روحانی علم، اللہ کے ذکر کا جو ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو میرا خیال ہے یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے۔ اس سے ایک تو اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، آپ کی نیکیاں بھی بے شمار ہو جائیں گی، آپ کے سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی اگر آپ انسان کسی کا برا چاہتا ہے تو پھر یہ مت سوچے کہ اس کے ساتھ بھی کچھ اچھا ہوگا، اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی ذرا دور رہا جائے، ان چیزوں ذرا کیا سارا ہی دور رہا جائے، کیونکہ جو چیزیں آپ کسی انسان کے پیچھے لگا سکتے ہیں وہ کسی موقع پہ خود بخود آپ کے پیچھے بھی لگ سکتی ہیں۔ اگر تو کوئی پڑھائی کرنے والا ہوگا، جیسے کوئی وظائف وغیرہ کرنے والا ہوگا، وہ تو اس کی ذات سے بچ جائے گا،
لیکن جو بندہ اس کو بارے میں علم نہیں رکھتا ہوگا تو وہ بیچارہ جو ہے ذرا پھنس جائے گا۔ اس دنیا میں وہ انسان اس کے اوپر کوئی جادو یا تعویذ وغیرہ کر کے تو اس کی زندگی کو چاہے مشکل اور جیرن بنا دے، لیکن وہ اس انسان کو جو یہ کام کرتا ہے، جو کالا علم کرتا ہے، جادو کرتا ہے، تعویذ دھاگے والا کام کرتا ہے، تو اس کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آخرت اس کی کتنی بری ہے۔ اس کی اگر جان بھی نکلے گی تو کیسے نکلے گی؟ کہیں اسے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں؟ جب انسان اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچے گا تو یہ اس قسم کے جادو وغیرہ کے چکر میں نہیں آئے گا۔ عموماً جو لوگ ہیں وہ میٹھی چیز پہ کہتے ہیں کہ جلدی اس کا اثر ہو جاتا ہے، تو کئی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو کئیوں کو نہیں پتہ چلتا، تو عموماً کہتے ہیں میٹھی چیز پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں تو کہتی ہوں جب بھی آپ کہیں جائیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں۔ اور اگر کسی مقام پر جنات کا اثر موجود ہو تو اس مقام پر روزانہ 41 دن تک ایک مرتبہ یہ درود اکبر پڑھیں تو جنات بھاگ جائیں گے۔ اگر کسی کے گھر میں یا دکان پہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہے، جنات وغیرہ ہیں، تو تب بھی یہ 41 دن تک اسے پڑھیں تو جنات جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ ظالم حاکم کے کھلے ظلم سے بچنے کے لیے 11 رات اسے مسلسل ایک مرتبہ پڑھا جائے۔ کسی کا حاکم بہت ظالم ہو اور وہ اس پہ ظلم کرتا رہتا ہو تو اس انسان کے بچنے کی کوئی اور صورت نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے اس انسان کو چاہیے اپنے ظالم حکمران سے بچنے کے لیے 11 رات تک اسے مسلسل ایک بار پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس درود میں غلبے کے اثرات بھی بہت مفید ہیں۔ اس درود کو پڑھنے والے پر کوئی غالب نہ ہوگا۔ اگر کوئی انسان درود پڑھے گا تو اس کے پر کوئی بھی انسان اپنا حق نہیں جما سکے گا یا اس پہ روب نہیں ڈال سکے گا، ناجائز۔ بعد نماز فجر روزانہ ایک بار پڑھنے سے اضافہ رزق ہوتا ہے، اور رزق کے اضافے کے لیے بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اور جو شخص بعد نماز عشاء اس درود کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ طریقہ زکوٰۃ بھی ہے اس کا۔ طریقہ زکوٰۃ درود اکبر بزرگان سلف رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ جمعرات کی رات کو شروع کرے درود اکبر پڑھنا، لباس پاک و صاف اور سفید پہنے اور خوشبو بھی لگائے، اور پاک و صاف جگہ پر باکمال ادب و احترام 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور پھر 3 دفعہ یہ درود شریف پڑھے اور ہدیہ بحضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کرے، اور صدقے دل و اخلاص سے نیت سے زیارت جمال بے مثال حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کی ذات کریمہ سے آرزو کرے اور وہیں سو جائے۔ متواتر 11 راتیں اسی طرح وظیفہ کرے، زکوٰۃ ہو جائے گی، اور حق تعالیٰ جل شانہ زیارت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمائے گا۔ ایام زکوٰۃ میں 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد روزانہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد ایک دفعہ پڑھتے رہیں۔ دیدار حبیب حق سے بھی مشرف ہوتا رہے گا، اور دینی اور دنیاوی نعمتوں اور سعادتوں سے مالا مال بھی ہو جائے گا۔ یہ کچھ ضروری معلومات تھی درود اکبر کے بارے میں، میں جو سمجھتی تھی کہ آپ لوگوں کو بھی ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں اور بھی بہت سی معلومات آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی ترتیب کی طرف، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ نے وظیفہ کب، کیسے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس نفیس ان کی روح مبارک سے ملاقات کے بارے میں ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے اس کی خود بنفس نفیس ملاقات ہو تو وہ اس درود اکبر کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا، نماز میں پڑھے جانے والا درود پاک۔
امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ضرور ادا کیجیے گا۔ وظیفہ کوئی بھی کریں مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا کریں، اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے دماغ میں ضرور رکھیں۔ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں، کیونکہ بعض دفعہ عمل کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان سن نہیں سکتا اور وہ وظیفہ کر لیتا ہے، تو وہ وظیفہ کرنے کے بعد جب اس کے وہ نتائج نہیں ملتے جس کے لیے اس نے وظیفہ کیا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس کو بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے یہ وظیفہ کیا بھی ہے تو پھر بھی مجھے اس کے جو ہیں وہ ویسے اثرات کیوں نہیں ملے جیسے میں چاہتا تھا یا چاہتی تھی۔ تو اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورا سنا کریں۔ میرے وظیفے کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ اس سے میرا کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرا کوئی بھی وظیفہ میری اجازت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ میں وظیفے وہی جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہوں جس میں اجازت عام ہو، جسے ہر انسان کر سکتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔